بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں 1980 کی بات ہے کہ ایک خفیہ ایجنسی میں 3 اسامیاں خالی تھیں، جس کے لیے ہزاروں امیدواروں نے ٹیسٹ دیے اور 1000 امیدوار نے امتحان پاس کیا۔ پھر جب سخت انٹرویو لیا گیا تو ان 1000 امیدوار میں سے 3 امیدوار ہی انٹرویو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں ایک خاتون اور 2 مرد حضرات شامل تھے۔ انٹرویو لینے والے آفیسر نے تینوں ممبران کو ایک ایک پسٹل تھما دیا، پھر ان کو ایک تاریک کمرے میں بند کیا اور حکم دیا ہر ایک ممبر نے کوشش کرنی ہے کہ وہ باقی 2 ممبران کو گولی مار کے ٹھکانے لگا دے۔ تاریک کمرے میں عورت نے مردوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے پر حملہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مر گئے تو پھر یہ جاب کون کرے گا، یہ کوئی چال ہے، لہٰذا ہمیں کسی قسم کی چال میں نہیں آنا۔ عورت کے مشورے پر تینوں فرش پر بیٹھ گئے کہ اچانک یہ کہانی 2 مردوں اور ایک عورت کی ہے جو کہ ایک سیکرٹ ایجنسی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ ہزاروں امیدواروں نے اس 3 اسامیوں کے لیے اپلائی کیا تھا۔ پھر ٹیسٹ میں صرف 1000 امیدوار ٹیسٹ کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر بھی جب سخت انٹرویو کا مرحلہ شروع ہوا تو 1000 امیدوار میں سے صرف 3 انٹرویو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں 2 مرد اور ایک عورت شامل تھی۔ خفیہ ای میل پر بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئیں، ایجنٹوں کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا گیا۔ پھر بڑی تحقیق کے بعد صرف 2 مرد اور ایک عورت کو منتخب کیا گیا۔ ان کے امتحانات کا سلسلہ کافی لمبا تھا، مختلف مراحل میں گزارا گیا، جس میں جسمانی ذہنی مشقیں شامل تھیں، اور ان مشکل ترین امتحانات کے علاوہ ان کو یہ بات باور کرائی گئی کہ انہیں جذبات سے عاری ہو کر ایک روبوٹ کی طرح کام کرنا ہے، روبوٹ کی طرح صرف انسٹرکشنز پر عمل کرنا ہے، جبکہ کسی قسم کے سوالات یا اعتراضات کرنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر سب سے آخری امتحان میں آفیسر نے 3 ممبران کو ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھما دیا اور کہا کہ ہر ایک ممبر نے باقی 2 ممبران کو گولی مار کر ٹھکانے لگانا ہے۔ انہوں نے جب آفیسر کی یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس میں 12 گولیاں ڈالی گئی تھیں۔ تاریک کمرے میں عورت نے 2 مرد اشخاص کو مشورہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے پر حملہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو یہ پھر نوکری کون کرے گا۔ میرے لحاظ سے یہ بہت بڑی چال ہے، ہمیں ان کی چال کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارا ذہنی امتحان ہے، وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے بلکہ آزمانا چاہتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح وہ یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں کس قسم کے لوگ ہیں۔ 2 مردوں نے عورت سے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عورت نے کہا کہ چپ چاپ ہمیں بیٹھ کر اگلی انسٹرکشنز کا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں کوئی نئی انسٹرکشنز دی جائے گی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک ایجنٹ نے وہ کمرہ جس میں تینوں بند بیٹھے تھے اس کو اوپن کیا اور تینوں کو باہر آنے کو کہا۔ پھر آخر میں ان سب کو اپنے اپنے شریک حیات کے ساتھ طلب کیا گیا۔ 2 مرد حضرات جن کا نام بالترتیب اکرم اور انور تھا، وہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ، جبکہ نازیہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اکرم کو پسٹل تھما دیا گیا اور کہا کہ وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ کمرے میں اندر داخل ہو اور 5 منٹ کے اندر اس کو مار کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اکرم اپنی بیوی کے ساتھ اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، لیکن 5 منٹ گزر جانے کے بعد وہ واپس آیا اور آفیسر سے کہا کہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں اپنی بیوی کو گولی نہیں مار سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اکرم کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انور کی باری تھی۔ انور اپنی بیوی کے ساتھ اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ 5 منٹ تک کمرے کے اندر خاموشی رہی، کسی قسم کی فائرنگ کی آواز بالکل نہ آئی۔ پھر دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر آئے اور انور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آفیسر سے کہا گو کہ مجھے نوکری کی بہت ضرورت تھی، میں پچھلے 10 سال سے بے روزگار تھا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس قسم کی آزمائش ہے، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا۔ انور اور اس کی بیوی کو بھی واپس گھر بھیج دیا گیا اور اب باری تھی نازیہ کی۔ نازیہ اپنے خاوند کے ساتھ کمرے کے اندر گئی۔ 1 منٹ نہیں گزرا تھا کہ فائرنگ کی آواز آئی۔ فائرنگ کے بعد خوب دھما چوکڑی اور چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور پھر منٹ بعد مکمل طور پر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ بکھرے بال اور زخمی چہرے کے ساتھ باہر آئی اور آفیسر سے کہا کہ پسٹل میں ساری گولیاں نکلی تھیں، میں نے فائر کیا لیکن وہ مرا نہیں، میں نے شوہر کے سر میں ڈنڈے مار کر اسے ٹھکانے لگایا ہے۔ یہ دیکھ کر آفیسر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ لگتا ہے یہ عورت اپنے شوہر سے بہت تنگ تھی۔ یہ تو نازیہ تھی جس نے جاب حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی جان لے لی تھی۔ کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اسے جاب سے فارغ کیا گیا اور یوں اس کی شادی
طاہر نامی ایک شخص سے ہوئی۔ طاہر نازیہ کی ماضی سے مکمل طور پر ناواقف تھا اور یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی اپنے شوہر کی جان لے چکی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد نازیہ سینٹرل جیل میں قید تھی۔ میری ڈیوٹی اسی جیل میں لگائی گئی تھی۔ میں نازیہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ حالانکہ وہ بہت اچھی دوست تھی، مگر اب وہ کافی بدل چکی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آخر کس جرم میں قید کی گئی ہے۔ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں بتا رہی تھی۔ خیر، اس کے جرم کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب اس کا شوہر طاہر اس کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ طاہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آتے ہی نازیہ سے پہلا سوال یہی کیا کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ میرا 6 ماہ کا معصوم بچہ تھا، تو نے اس کی جان کیوں لی؟ میں حیران تھی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی جان کیسے لے سکتی ہے۔ طاہر رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ مانا تجھے مجھ سے نفرت تھی، لیکن میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ آج بھی جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے بیٹے کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کی جان لینی ہی تھی تو میرے حوالے کر دیتی، مگر عدالت میں تم نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا اور پھر اپنے عاشق کی فرمائش پر میرے بیٹے کی جان لے لی۔ راشد وہ نوجوان تھا جس پر نازیہ فدا تھی۔ اسی راشد کے کہنے پر اس نے طاہر سے طلاق مانگی تھی، اور پھر راشد نے ہی کہا تھا کہ بچے کے ہوتے ہوئے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اس لڑکے کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ شادی شدہ عورت ہو کر اس نے ایک لڑکے سے عشق لڑایا تھا اور پھر اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں یہاں قید تھی۔ اپنے شوہر کے سامنے آنکھیں جھکائے وہ کھڑی تھی۔ اس کی کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہی۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا کہ نازیہ یہاں کیسے پہنچی۔ اس واقعہ کے بعد نازیہ سے مجھے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ حالانکہ طالب علمی کے دور میں وہ بالکل ایسی نہیں تھی۔ کتنی شریف اور معصوم لڑکی تھی، سر پر دوپٹہ لیے پھرتی تھی، کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ مگر انسان کتنی جلدی بدل جاتا ہے، اس چیز کا اندازہ مجھے آج ہوا۔ جیسے کہ نازیہ بدل چکی تھی۔ اس سے کئی سوالات پوچھ رہا تھا، لیکن وہ طاہر کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کے بعد طاہر 15 سے 20 منٹ بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ جیل میں عورتوں کی لڑائی ہوئی اور 2 عورتیں نازیہ کو مار رہی تھیں، لیکن سچ پوچھو تو پہلی دفعہ میں نے انہیں نہیں چھڑایا۔ میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس عورت کو مزید ماریں۔ اس کے بعد جب انہوں نے نازیہ کی خوب پٹائی کر لی تب میں نے انہیں چھڑایا۔ 10 دن تک زخم بھرتے رہے۔ اس کے بعد نازیہ کی ملاقات کے لیے ایک عورت آئی۔ یہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ نازیہ کی ماں ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد میں دور سے باتیں سنتی رہی، لیکن ان کے قریب نہ گئی۔ پھر جب اس کی ماں نازیہ سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھتے ہوئے وہ میرے پاس آئی۔ میں بھی 2 قدم آگے چلی تو مجھ سے کہنے لگی، بیٹی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ بہت معصوم ہے، اور جیل کی ان 2 عورتوں سے بچانا جو ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، یہ میری بیٹی کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے نازیہ کی ماں سے کہا کہ ماں جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی ایک قاتلہ ہے جس نے اپنے معصوم بچے کی جان لے لی، اور ایسی عورت کا میں کیسے خیال رکھ سکتی ہوں؟ اس کی ماں کہنے لگی، یہ جھوٹ ہے، یہ میری بیٹی پر جھوٹا الزام ہے۔ طاہر نے خود اپنے بیٹے کی جان لی تھی، اور یہ حقیقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری بیٹی کو غلط کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گی اور بیٹی کے لیے ایک اچھا وکیل۔ اس کی ماں کی یہ بات سن کر میں حیران تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس مجرم بیٹی کی وکالت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ یہاں سے رہا ہو کر جائے گی تب بھی آپ اس کا گھر بسانے کے لیے کسی نہ کسی شخص سے اس کی شادی تو ضرور کریں گی۔ پہلے ہی یہ اپنے شوہر کی جان لے چکی ہے، پھر اپنے بچے کو مار دیا، اور اس ساری باتوں کو جاننے کے باوجود آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں گی اور اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ بھی مجرم مانی جائیں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کی ماں نے کہا کہ تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو اور پھر اپنے کام سے کام رکھو، تم جج بننے کی کوشش مت کرو، اور کسی کو ایسے ہی بغیر تحقیق کے اس پر الزام نہیں لگا سکتی۔ میں نے کہا، آنٹی جی، میں آپ سے بحث نہیں کرتی۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک نوجوان نازیہ سے ملنے آیا۔ جب نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام راشد بتایا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی راشد ہے جس کی وجہ سے نازیہ نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور اپنے بچے کی جان لی۔ وہ آپس میں ملاقات کر رہے تھے۔ میں جان بوجھ کر ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی تاکہ ان کی کوئی گفتگو سن لوں۔ راشد اس سے کہہ رہا تھا کہ نازیہ، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ بچے کے ہوتے ہوئے ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی جان لے لیتی، مگر تم نے تو ایسا کام کیا جس کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب میں ایک قاتل ماں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ایسی عورت جس نے اپنے معصوم بچے کی جان لی،
وہ مجھ سے وفا کیسے کر سکتی ہے، یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ نازیہ بت بن کر کھڑی رہی، راشد کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ اب میں بھی جاننا چاہتی تھی اور مجھے تجسس تھا کہ آخر نازیہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور کیا نازیہ کی ماں صحیح کہہ رہی تھی یا پھر راشد۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ جاننے کے لیے مجھے نازیہ کے ساتھ دوستی کرنا پڑی، کیونکہ نازیہ مجھے تب ہی حقیقت بتا سکتی تھی جب میں اس کے قریب ہو جاتی۔ اس لیے میں نے نازیہ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، اس کا حال پوچھتی تھی، اسے کھانا کھانے کی تلقین کرتی، کیونکہ وہ کھانا بہت کم کھاتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک بار اس سے یہی کہتی تھی کہ تم بے قصور ہو تو بے قصور ثابت کرنے کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو بھوک کی وجہ سے جلد مر جاؤ گی۔ پہلا لفظ اس نے مجھ سے جو کہا وہ یہی تھا کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی ایسی زندگی پر لعنت بھیجتی ہوں۔ نازیہ کی ماں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے ہائی کورٹ میں جاؤں گی، لیکن وہ ماں سے بھی یہی کہتی تھی کہ آپ واپس کیس لے لیں۔ پھر پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، میری جگہ کوئی اور دوسری کانسٹیبل اس کے ساتھ گئی تھی۔ واپسی پر میں نے نازیہ سے پوچھا کہ تم نے کیا بیان دیا؟ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی میں نے جج صاحب سے یہی کہا کہ میری سزا پھانسی سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے، مجھے کس قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم کے لیے میں چونک گئی۔ ماں تھی کہ اپنی بچی کو بچانا چاہتی تھی، اور بیٹی تھی کہ اپنی ماں کی پرواہ کیے بغیر مرنا چاہتی تھی۔ نازیہ بار بار یہی کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا زندہ نہیں رہا تو میں جی کر کیا کروں گی۔ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ جب میں گھر کے کاموں میں ہوتی تو بیٹا میری طرف دیکھتا، اوپر ہاتھ کر کے مجھے یہی کہتا کہ ماں مجھے اٹھا لو، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا دن ہوا جس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز چلی جاؤ، مجھے چھوڑ کر اکیلی چھوڑ دو مجھے۔ لیکن میرے دل میں یہ شک رہ گیا کہ پوری بات سن لیتی تو اچھا تھا، حقیقت کا پتہ لگ جاتا۔ اب میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مارنے سے پہلے وہ بچے پر ظلم و ستم ضرور کرتی تھی۔ عدالت نے ایک بار نازیہ کو سزائے موت کی سزا دی تھی۔ جس دن اسے سزا سنائی گئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں اس بات پر حیران ہوئی اور کہنے لگی نازیہ کیا تم سمجھتی ہو سکتا ہے اس جہان میں تم دونوں کا ٹھکانہ الگ ہو؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ مجھے ایک دفعہ بیٹا مل جائے۔ نازیہ کی ماں سپریم کورٹ میں سزا کی معافی کی التجا کر رہی تھی۔ جبکہ نازیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو ماں پر غصہ ہوئی۔ کہنے لگی ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے نازیہ سے کہا کہ بس میری خاطر ایک دفعہ تم نے عدالت میں جا کر حقیقت بیان کرنی ہے، تم نے سچ سچ بتانا ہے، جج سے کچھ بھی نہیں چھپانا۔ ماں کی بات سن کر نازیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلی پیشی میں نازیہ کے ساتھ تھی۔ وکیل صاحب نے نازیہ سے کچھ سوالات پوچھے اور اس کے بعد جج صاحب نے نازیہ کی میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کو کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جج صاحب نے ایسا کیوں کہا۔ جب میں نے نازیہ سے پوچھا کہ جج صاحب آپ کا میڈیکل چیک اپ کیوں کروانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بات میں بھی نہیں جانتی، بس میں ایک بات جانتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، میری زندگی کا تجربہ ہے، جس مجرم کو بھی موت کی سزا سنا دی جائے تو اسی امید پر زندہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی سزا معاف ہو جائے، مگر عجیب عورت ہو، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ نازیہ رو کر کہنے لگی کہ اگر میں یہاں سے رہا ہو کر چلی گئی تو پھر ماں میری کہیں اور دوسری جگہ شادی کرے گی، لیکن مجھے تو مرد ذات سے نفرت ہے، میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نازیہ نے کھل کر مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی، مجھے ساری حقیقت بتائی۔ کہنے لگی طاہر سے جب میری شادی ہوئی تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ جب میں حاملہ ہوئی طاہر بہت خوش تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے میں تباہ ہو گئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کا نام ندا تھا۔ وہ بہت حسین و جمیل تھی اور میرا شوہر پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو چکا تھا۔ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب وہ میری طرف بھاگا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ کہنے لگا ہمارے پڑوس میں نئی لڑکی آئی ہے، کیا تم نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا بیچاری اکیلی ہے، اسے وقت دیا کرو۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں اس کے گھر گئی، اس سے بات چیت کی۔ وہ واقعی بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اب باقاعدہ میں اس کے پاس جانے لگی، وہ بھی میرے گھر آتی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو ندا کو دیکھ کر طاہر بہت خوش ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کو میں محسوس کر سکتی تھی، مگر مجھے سب سے زیادہ عجیب بات یہ لگی کہ جب وہ ندا سے بات کرتا تھا
اس کے لہجے میں عجیب ایسی باتیں کرتا تھا جیسے وہ اسے بہت قریب سے جانتا ہے اور اس کے ساتھ بہت فرینک ہے۔ مجھے ندا سے یہ فرینکنس بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی تو ندا میرے لیے چائے بناتی، میرا بہت خیال رکھتی۔ میں ندا کو دل سے دعائیں دیتی تھی، کتنی اچھی لڑکی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، ندا کچن میں میرے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے ندا کو آواز نہ دی، خود اٹھ کر پانی پینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ کچن میں میرا شوہر طاہر ندا کی باہوں میں باہیں ڈالے بڑے پیار سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ ندا سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں جلد تجھے اپنا لوں گا۔ میں نے ان دونوں کے سامنے ندا سے کہا کہ شرم آنی چاہیے تجھے، میں اپنا دوست سمجھتی تھی لیکن تو میرا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد طاہر سے کہا کہ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، آپ کی بیوی حاملہ ہے، ایک بچے کی ماں بننے والی، اور آپ اس لڑکی سے عشق فرما رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اسے غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس کے بعد وہ مسلسل مجھے مارتا رہا۔ احمر کی پیدائش تک وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتا رہا مگر میں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن بحث زیادہ ہوئی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑا، نیچے زمین پر پٹخا۔ میرا بازو ٹوٹ چکا تھا، مجھے اسپتال لایا گیا۔ اس کے 3 دن بعد میری ڈلیوری ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا تھا تمہارے جسم پر چوٹوں کے نشان کیوں ہیں؟ میں خاموش رہی۔ پھر طاہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا اور جسم پر مختلف چوٹیں آئیں۔ احمر کی پیدائش کے بعد وہ ندا سے ملتا تھا۔ میں بار بار شرم دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ ایک بچے کے باپ ہیں مگر اسے اس بات سے بہت چڑ تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تم ایک بیٹے کے باپ ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ اسی طرح کی میں باتیں کرتی تھی اور وہ چڑ جاتا اور مجھے مارنا شروع کرتا۔ احمر 6 ماہ کا تھا جب طاہر میرے پاس آیا، کہنے لگا میں ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دوں گی، یہ گھر میرے نام پر ہے، اگر تم اس سے شادی کرو گے تو میں تمہیں اپنے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، اللہ نے ہمیں چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، ایک بیٹے کے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ غصے میں لال ہو گیا۔ پہلے تو اس نے مجھے مارا، پھر احمر کو مجھ سے دور کیا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھ سے کہنے لگا بار بار تو مجھے اس بیٹے کا تانا دیتی تھی، آج میں اسے ختم کروں گا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایسے ہی مجھے ڈرا رہا ہے لیکن اس لعنتی شخص نے میرے بچے کو زور سے زمین پر مارا۔ احمر پہلے چیختا رہا، پھر اس کی چیخو پکار بند ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے بھاگی تو اس نے میرا راستہ روکا۔ میں اس کی منت کرتی رہی تھی کہ خدارا مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دو، وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس ظالم شخص نے مجھے اپنے بچے سے دور رکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اس شیطان نے چلانا شروع کیا، کہنے لگا لوگوں میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ یہ سن کر محلے والے اکٹھے ہوئے، ندا بھی ہمارے گھر آئی تھی۔ جب محلے کے مرد اور عورتیں اکٹھی ہوئیں تو کہنے لگا کہ اس نے میرے بچے کی جان لے لی، میں بے وارث ہو گیا، میرا احمر اس نے مجھ سے چھین لیا۔ میں اس کا یہ ڈرامہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہی طاہر ہے جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، آج میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، الٹا مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ میں لاکھ صفائیاں دیتی رہی لیکن لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور اس کے جھوٹے آنسو پر یقین آ گیا۔ اس کے بعد پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور اب میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بغیر مجھے سکون نہیں، بس اس خوف سے کہ اگر دوبارہ مجھے رہائی مل گئی تو طاہر جیسا ظالم شخص میری زندگی میں نہ آ جائے اور میری زندگی جہنم بنا دے۔ نازیہ کی یہ داستان سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ آج اس کی تیسری پیشی تھی۔ جج صاحب کے سامنے میڈیکل رپورٹ آ چکی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات صاف ظاہر تھی کہ نازیہ کو کافی دنوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا، اور جج صاحب نے یہ بھی بتایا کہ نازیہ کے بازو میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ بچے کو بلندی سے نیچے فرش پر پھینکے۔ مجھے اپنے رویے پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے قاتل سمجھ رہی تھی جس نے اپنے بیٹے کی جان لی۔ اسی طرح کے خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے نازیہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ 2 پیشیوں کے بعد نازیہ کو باعزت بری کیا گیا اور اس کے بعد شک کی بنیاد پر پولیس نے طاہر کو پکڑا اور اس کا جسمانی ریمانڈ کیا۔ آخر اس نے اپنا جرم قبول کیا اور عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے ہی اپنے بیٹے کی جان لی تھی اور پھر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ نازیہ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کے لیے بہت اچھے رشتے ہیں لیکن وہ شادی سے انکار کرتی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اب زندگی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دے رہی ہے،
بڑے ہی پیار سے بچوں کو تعلیم دیتی ہے۔ ہر ایک بچے میں اسے اپنا بیٹا احمر نظر آتا ہے۔ جب اسے کہا جائے کہ تمہاری اولاد نہیں، تمہارا شوہر تجھے چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ کہتی ہے کہ جن کو میں پڑھا رہی ہوں یہ میرے بچے ہیں۔ ہر بچے میں مجھے اپنا احمر نظر آتا ہے۔ میں دل سے نازیہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر دے۔ اولاد کا غم انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور نازیہ اس مرحلے سے گزر چکی تھی۔ اس نے اپنے معصوم بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس لمحے کو بھلا نہیں رہی تھی۔ لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے، گزرتا ہوا وقت انسان کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ نازیہ کی بھی اس تکلیف میں کافی کمی آ چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو یاد کر کے آج بھی روتی ہے۔ اس نے موت کی تمنا کرنی چھوڑ دی۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صبر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اب ایک سوال بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا اور مجھے پریشان کر رہا تھا، وہ یہ کہ نازیہ نے اپنے پہلے شوہر کو کیوں مارا تھا۔ میں نے نازیہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ظالم شخص میرے جسم کا سودا کرنا چاہتا تھا، مجھے مختلف لوگوں سے جسمانی تعلقات رکھنے پر مجبور کرتا تھا، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ پھر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اس میں میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا۔ پھر دماغی امتحان میں مجھے شوہر کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ میری بڑی آسامی پر سلیکشن ہوئی اور لاکھوں میں تنخواہ ہے، تو اس لالچی شخص نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ وہ انٹرویو دینے آیا، میرے ہاتھ میں ایک پسٹل تھمایا گیا اور شوہر کے ساتھ کمرے میں بند کیا گیا۔ پسٹل میں نکلی گولیاں تھیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے سر پر ڈنڈوں کی برسات کی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اسی لائق تھا جو اپنی بیوی کا سودا کرنا چاہتا تھا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔